بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن نہج نہجہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مسند احمد میں اور صحیح الجامع الصغیر میں یہ روایت آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الروح جسدہ وهو بری من ثلاث دخل الجنہ الکبر والدین والغلول او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا، اس کی روح نے اس حال میں اس کے جسم کو چھوڑا، اس کا انتقال ہوا، اس کی وفات ہوئی کہ اس کا دامن تین چیزوں سے خالی تھا۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ جس طرح کچھ کام کرنا ضروری ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس طرح کچھ کاموں سے دامن بچانا بھی ضروری ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ اعمال کرنا ضروری ہیں جو شریعت کے حکم کے عین مطابق ہوں، اور کچھ اعمال سے خود کو دور رکھنا، اجتناب کرنا، اپنے دامن کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، وہ بھی شریعت کے دائرے میں، شریعت کے حکم کے مطابق۔ اہل علم نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ سنت فعلیہ اور سنت ترکیہ، کچھ کام کرنا سنت ہے، کچھ کام نہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو فرمایا جنت میں وہ شخص داخل ہوگا کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کا دامن تین چیزوں سے خالی ہو، تین قسم کے اعمال اس سے سرزد نہ ہوئے ہوں۔ پہلی چیز الکبر، فرمایا کہ عجب ہے، خود پسندی ہے، احساس برتری ہے، عام فہم الفاظ میں تکبر ہے۔ انسان کا دامن ان چیزوں سے خالی ہونا چاہیے اگر وہ جنت کا متمنی ہے۔ اس حال میں روح جسم سے نکلے کہ اس کا دامن، اس کا دل دماغ، اس کا وجود تکبر سے خالی ہو۔ کبر عمومی طور پہ باطنی تکبر کو کہا جاتا ہے، جو انسان کے باطن میں پرورش پاتا ہے، جس کو ہم انانیت اور میں سے تعبیر کرتے ہیں، ہر بات میں وہ میں کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر دامن تمہارا اس چیز سے خالی ہے تو پھر جنت تمہاری ہے۔ اور یقیناً یہ خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جن کے عقائد اور اعمال درست ہیں، جزوی طور پہ جو چیزیں مطلوب ہیں اس میں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں شہادتین کا ذکر نہیں ہے۔ خطاب انہی سے ہے جو شہادتین کا اقرار کر چکے ہیں، اپنے عقیدے اور عمل کو سنبھال چکے ہیں۔ اب ان سے یہ مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہراً باطناً تکبر سے پاک کریں۔ المتکبر صرف اللہ کی صفت ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے، اسی کے لیے سزاوار ہے۔ حدیث قدسی ہے، مشہور حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ کہ کبر جو ہے، اللہ فرماتا ہے میری چادر ہے، اور عظمت، شان، بزرگی یہ میرا ازار ہے، جس نے اس میں سے ایک چیز بھی مجھ سے لینے کی اور چھیننے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور بڑی سخت وعید ہے اس حوالے سے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، عقیدہ درست ہے، اللہ مبارک کرے، فرائض اور سنن جو ہے وہ عین کتاب و سنت کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، اللہ مبارک کرے۔ مگر یہ ایک انفرادی اور ذاتی طور پہ جو خرابی ہے، ممکن ہے کہ یہ ہمارے اندر موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اسے حاصل ہوگی کہ انتقال کے وقت، موت کے وقت اور وفات کے وقت اس کا دامن کبر سے خالی ہو۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا
کہ دنیا سے جاتے ہوئے تمہارا دامن خالی ہو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، وہ ہے قرض۔ بندہ مقروض ہو کے نہ مرے، کسی کا قرض لے کر دنیا سے رخصت نہ ہو، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شہید کے سارے گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں۔ حقیقی شہید کی بات ہو رہی، جس کو شریعت نے شہید قرار دیا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، مگر اس کی گردن پہ اگر قرض ہے تو فرمایا اس کا قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھ لیتے تھے جانے والے کے ذمے قرض تو نہیں ہے، مقروض ہو کے تو نہیں مرا؟ جواب ملتا کہ جی ہاں قرض تھا اس کے ذمے، آپ دوسرا سوال کرتے کیا اس کے پاس کچھ پیسے کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے؟ جواب ملتا ہاں، تو آپ جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر جواب ملتا کہ نہیں تو آپ فرماتے صلوا علی اخیکم، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا، الا یہ کہ کوئی محفل سے مجلس سے اٹھ کر کہتا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ شخص دکھایا گیا جہنم میں کہ جو بوجھ اٹھا رہا ہے، لکڑیوں کا بوجھ ہے، گٹھر ہے، گٹھری ہے، اٹھا رہا ہے، وزن زیادہ ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا، وہ اس کو نیچے رکھ دیتا ہے ہلا جھلا کے۔ اب اس کو چاہیے وزن کم کرے، مگر وہ اس قدر بے وقوف ہے کچھ اور وزن لا کر اس پہ رکھ دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے وہ اور بھاری، وہ پھر جاتا ہے کچھ وزن اور لاتا ہے اس پہ رکھ دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بے وقوف شخص کون ہے؟ تو بتایا گیا آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو پہلا قرضہ ادا نہیں کرتا اور دوسرا لینے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے، بہت زیادہ۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا انسان جب مقروض ہوتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی ایک جرم کے بعد مزید 2 جرم اسے کرنے پڑتے ہیں۔ اور آج یہ عام سی بات ہو گئی ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں اور پھر بھول ہی جاتے ہیں، پھر آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے حرام کی تعریف کو بھی محدود کر دیا کہ بس حرام تو یہ اور یہ ہے، باقی ہم آزاد ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے، وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ قرض لے کر جو ہے نہیں لوٹاتے۔ تو فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے اگر جنت کے متمنی ہو تو تمہارا دامن قرض سے خالی ہونا چاہیے، مقروض ہو کے نہ مرو، یا پھر ایسا بندوبست کرو کہ جس سے قرضہ اتارا جا سکے۔ نمبر 3 فرمایا دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اگر تمہارا دامن غلول سے، خیانت سے خالی ہے، تم کسی چیز میں خیانت کے مرتکب نہیں ہوئے، تو جنت تمہاری ہے۔ بصورت دیگر ساری نیکیاں پوری ہیں مگر خیانت کے مرتکب ہوئے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کا مرتکب ہوگا اپنے خیانت کے ساتھ کل قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پورا دین ہی امانت ہے، دین کی ایک ایک چیز امانت ہے، پھر لوگوں کے حقوق امانت ہیں، مجلسیں امانت ہیں، اولاد امانت ہے، بیوی امانت ہے، ایک تفصیل ہے اس کی۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون کے مباحث دیکھیں آپ۔ تو امانت دار ہو کے دنیا سے رخصت ہونا، خیانت سے دامن کو بچانا، محفوظ رکھنا، جنت کے حصول کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین کی طرح ہمیں اس فرمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرمایا جب دنیا سے رخصت ہو، جنت کا حصول تمہارے لیے ممکن ہے کب؟ جب تمہارا دامن دنیا سے جاتے ہوئے کبر سے، تکبر سے خالی ہو، قرض سے خالی ہو اور خیانت سے خالی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق دے۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم۔